بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورتیں دوزخ میں جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3241۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان سننے کے لیے ویڈیو پوری ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جا کر دیکھا تو جنت مومن، پرہیزگار اور ولی اللہ تھے۔ پھر جہنم میں جا کر دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں، اور اس کا سبب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو آپ کا عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، عورتوں نے عرض کیا، ہماری جہنم میں اکثریت کیوں زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ نقص کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہو۔ وہ عورتیں آپ سے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے پیارے نبی، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں کیا نقص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی گواہی نسبت مرد کے برابر نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آ جائے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شوہر کو پاؤں سے لے کر سر تک پھوڑے نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ عورت اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرا کر کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی
بیچتا ہے، یہ کسی کی موت یا حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی کرو اور دعا استغفار کی طرف دوڑو، لہٰذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ اعلیٰ صاحبہم الصلاۃ والتسلیمات کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز، دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2 اور 39 ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر اس میں سے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے۔ زمین بھی اور آگ دیکھی میں نے، اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے اور پھر بھی تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ جملہ جس جملے کو شوہر سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس کے متعلق پڑھتے ہیں۔ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا خالد بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے، وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو، تو اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو، اس کو بلانے کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونڈی کو مارا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا وہ عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی اور لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کوڑ کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی ذہنیت دکھلانے والی عورت۔ یہ 10 عورتیں جن کو قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا، اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہوں نے خیر اور بلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے دور فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو۔
آمین ثم آمین۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔